ہوشربا کی دنیا میں آپ سب کو خوشامدید کہتی ہوں۔ چلیے الفاظ کی جادو سے سجی ایک نئی داستان کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج میں کچھ بکھلائی ہوئی تھی جبکہ ہمارے گھر میں شادی تھی، وہ بھی میری سگی پھپھو کی بیٹی کی، جس نے میری ماں کے انتقال کے بعد ماں بن کر پالا۔ اس لیے میں اس کے لیے بہت اداس تھی۔ میرے شوہر کو اپنی چھوٹی سی کزن سے بہت محبت تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، پر میں جانتی تھی کہ آج اس کی شادی ہے، پھر بھی وہ خوش نہیں رہے گی۔ سب کچھ جیسے بھی ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اس کی شادی ہو گئی، وہ ہمارے گھر میں ہی رکنے والی تھی کیونکہ کچھ مسائل ہی اس طرح کے تھے۔ لیکن جب میں اپنے کمرے میں آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی، کیونکہ میرے کمرے میں میری بستر پر میری کزن دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں یہاں آ کر بیٹھنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ مجھے لگا کہ شاید اس کو کوئی کام ہوگا یا اس نے کوئی بات کرنی ہوگی، لیکن اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تو آج اس کمرے میں تمہارے ساتھ ہی۔ میرا نام سمیہ ہے، میں بہت امیر خاندان سے تھی۔ میرا شوہر میرے بابا کے آفس میں کام کرتا تھا، میں بھی باپ کے آفس ٹائم پاس کے لیے جاتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کر بیٹھوں گی۔ وہ لڑکا مجھے اچھا لگنے لگا، مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور میں اپنے بابا کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت غصہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک معمولی انسان سے تمہیں محبت ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا، وہ معمولی انسان نہیں ہے، آپ کی بیٹی کی خوشی ہے، اور پھر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ اس کو معمولی انسان سے ہٹا کر ایک کامیاب انسان تو بنا سکتے ہیں۔ میرے بابا اس بات پر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی کرنا پڑے گا، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں آنسو تو دیکھ نہیں سکتا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے بابا میری بات مانیں گے۔ میری ماں نہیں تھی تو میرے بابا کی دور کی بیوہ کزن، جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، ہم نے پناہ دی تھی اس کو۔ وہ اس کا بیٹا تھا۔ میرا باپ میری ضد کے سامنے ہار گیا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا جیسا میں چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کو نوکری دی، گھر بنا کر دیا، جہاں تک کہ اس کو گاڑی بھی لے کر دی۔ لیکن اب اس بات کو 20 سال گزر چکے تھے اور اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی۔ پھر بھی میرے سسرال والے میری عزت کرتے تھے، مجھ سے ڈرتے تھے، میرے سامنے میرے آگے پیچھے کچھ نہیں بولتے تھے۔ لیکن آج ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میرے باپ کا دیا ہوا تھا۔ لیکن اب چیزیں پرانی ہو گئی تھیں، میرے بابا کا کاروبار بھی تھوڑا رہ گیا تھا، وہ نئی چیزیں لے کر نہیں دے سکتے تھے، گاڑی بھی بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، اور گھر بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ پہلے وہ ہمیں مہینے کا خرچہ بھی دیا کرتے تھے، لیکن پچھلے مہینے انہوں نے بند کر دیا۔ اس بات پر میری پھوپھی ساس نے بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ ایک دن میری پھوپھی ساس نے کہا کہ میں یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ تیری دوسری شادی کرواتی ہوں، تیری بیوی تو بچے پیدا کر نہیں سکتی، پانچ لگنے لگی ہے، لیکن تو ابھی بھی جوان ہے۔ میرا شوہر واقعی جوان لگتا تھا، کیونکہ وہ دبلا پتلا تھا اور اپنا بہت خیال رکھتا تھا، اور پھر اس نے زندگی میں کوئی کام تو کیا نہیں تھا، میرے باپ کے پیسے پہ بس عیاشی کی تھی۔ اس کو کس بات کی ٹینشن تھی؟ سارا کچھ تو میرے باپ نے بنا کر دیا تھا، لیکن مجھے پر سارا سسرال پڑا تھا، میں نے سسرال کو برداشت کیا تھا، اس لیے میں اپنی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی تھی، کیونکہ ہر ٹائم پریشان رہتی تھی۔ بچے نہیں تھے تو مختلف قسم کی دوائیوں کا استعمال، مختلف قسم کے ٹیسٹ، مختلف قسم کی ٹینشنیں مجھے لگی ہوئی تھیں، تو میں عمر سے بڑی لگنے لگ گئی تھی۔ اوپر سے یہ لوگ میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے تھے، سارا کچھ میرے باپ کا تھا، یہ لوگ بے دردی سے استعمال کرتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، میں نفسیاتی سی ہو جاتی تھی، ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، یہ چیزیں توڑتے تھے، پیسوں کو بے دردی سے استعمال کرتے تھے۔ میرے دیور نے، جو کہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، ایک دن گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا اور واپس لا کر ہمیں دے دی، کہنے لگا جس نے گاڑی دی ہے اس کو ٹھیک کروا کے دے۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ کوئی بھی میری چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تھا، نہ میری ساس گھر کا خیال رکھتی تھی، اور پیسے بھی جو میرے بابا بھیجتے تھے وہ فوراً سے ختم ہو جاتے تھے، اپنی عیاشیوں پر اڑاتے تھے، اور مجھے خود ان سے اپنی ضرورت کے لیے پیسے مانگنا پڑتے تھے۔ میرے شوہر کی تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں تھا۔ اب میری ساس کا کہنا تھا کہ تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں، میرے لیے بہت بڑا عذاب تھا۔ میں فوراً سامنے آ گئی، میں نے کہا کہ میں نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، اور اگر ایسا ہوا تو زندگی بھر آپ لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، اور سب کچھ چھین کر لے جاؤں گی، سڑک پر لے آؤں گی میں۔ میرے منہ میں جو آیا میں نے بول دیا، میں نے ذرا لحاظ نہیں کیا کسی کا، کیونکہ یہ سب کچھ تو میرا تھا، اتنا تو میں بول ہی سکتی تھی۔ میں نے لوگوں کے ساتھ 20 سال سے زیادہ عرصہ گزارا تھا، کیا میں اتنا نہیں بول سکتی تھی؟ میری ساس تو بڑی ڈر گئی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو پاگل ہے، یہ واقعہ ہم سے سب کچھ چھین لے گی بیٹا، اب کیا کریں؟ دونوں ماں بیٹا سوچنے لگ گئے، اولاد چاہیے تجھے تو اس کو تو گھر سے نکالنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا اگر اس کو گھر سے نکالا تو یہ گھر بھی یہاں سے لے جائے گی، کیونکہ یہ گھر بھی تو اسی کا ہے اور سارا کچھ اس کے باپ نے لے کر دیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ پھر کیا، میں تیری اولاد کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گی، یہ تو عجیب بلا چیجک ہے، سارا کچھ ہمیں دیکھ کر اب ہم سے کیا ہمارے چھوٹے چھوٹے خواب بھی چھین لے گی۔ اس عورت سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ سوچو۔
میں نے یہ ساری باتیں سن لی اور اپنے شوہر کو کہا اگر آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو میں سچ میں آپ سے سب کچھ چھین لوں گی، سڑک پر لے آؤں گی۔ میرے بابا کمزور اور بیمار ہو چکے تھے۔ میں نے ان کو یہ بات بتائی تو کوئی اچھا مشورہ دیں گے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ خرید سکتا ہے، لیکن اچھا نصیب نہیں خرید سکتا۔ اگر خرید سکتا تو اپنے آپ کو بیچ کر خرید لیتا۔ میں نے تمہیں سب کچھ دیا یہ سوچ کر کہ تمہاری عزت ہوگی، لیکن جو لڑکیاں محبت کی شادی کر کے جاتی ہیں نا، ان کی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن دیکھو، اللہ نے تمہیں اولاد سے محروم رکھا ہے اور ان کو یہی بات مل گئی اور وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ باتیں کرنے ہیں تو کرتے تھے، میں نہیں مانتی ان باتوں کو۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم ان سے سب کچھ چھین لیں گے۔ میرے بابا نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، ہم پڑھے لکھے خاندانی لوگ ہیں، میں ایسے تھوڑی کرتے ہیں، بس دعا کرو کہ اللہ جلدی تمہاری گود بھر دے تاکہ ان کا یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے۔ میں پریشان ہو گئی کیونکہ میرے بابا ٹھیک بات کہہ رہے تھے، یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا کہ ایسا ہوتا تو میں ان کو گھر سے نکال دیتی۔ ان کو کیسے اس گھر سے نکال پاتی؟ وہ کبھی بھی گھر خالی نہیں کرتے اور اس گھر میں رہ ہی کیا گیا تھا۔ سب کچھ تو وہ لوگ ختم کر چکے تھے، دیواروں سے کلر اترنے لگا تھا، چھت ٹپکنے لگی تھی۔ انہوں نے اس گھر کو بے دردی سے استعمال کیا تھا، ہر چیز کو ہی بے دردی سے استعمال کیا تھا۔ ایک گھر میں ایک عورت آئی جس کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک شادی میں ضرور دیکھا تھا، مجھے کچھ یاد تھا۔ وہ بہت دور سے میری ساس نے کہا کہ یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور تمہارے شوہر کی بہنوں جیسی ہے، اب سے یہ اسی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور سب کچھ بہت اچانک ہوا ہے۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ شکل سے مجھے بالکل بھی شادی شدہ نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ 3 مہینے ہوئے تھے۔ میں نے کہا 3 مہینے میں تمہیں طلاق کیسے ہوگی؟ ایسی بھی کون سی بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایسی ہی بات ہے، جو لوگ برے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، لوگ تو ایک دن میں بھی طلاق دے دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر اداسی نہیں تھی، نہ ہی اس کے لہجے میں کوئی اداسی تھی، لیکن کہانی ایسی سنا رہی تھی جیسے بہت دکھ بھری کہانی۔ جب کسی کے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے، وہ بھی اتنا زیادہ برا، تو وہ اپنی کہانی بہت تفصیل سے سناتا ہے، روتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے۔ ابھی لگتا ہے لیکن وہ تفصیل نہیں بتا رہی تھی، بس اس نے کہا تو تھا کہ اسے طلاق ہو گئی ہے، وجہ بھی نہیں بتائی۔ ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب کیا ہمارے گھر میں آپ کے مسکین غریب رشتہ دار بھی رہنے کے لیے آئیں گے؟ شاید اس کو یہ میری بات غلط لگی تھی اور شاید مجھے کہنا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنی چیز کو اپنا کہنا کیا غلط ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری چیزیں ہیں، اور اب ان لوگوں کو اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، لیکن خیال تو پھر وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی میرے بابا نے اس گھر میں ہزاروں چیزیں بھری تھی۔ اس گھر کا سارا سامان، برتن، پردے، بستر، صوفے، سب کچھ میرے بابا کا دیا ہوا تھا۔ میری ساس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لوگ چارپائیوں پر سوتے تھے، زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن کی بات ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن گھر میں کچھ لوگ آئے اور اس لڑکی کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ کر آتی ہوں، تو میرے شوہر نے کہا نہیں، تمہارے لوگوں سے پردہ ہے، تم نے وہاں پر نہیں جانا، کیونکہ یہ لوگ میری ماں کی طرف کے رشتہ دار ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کوئی بھی خونی رشتہ نہیں ہے، اس لیے تم نہ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں میری ساس نے کہا کہ اس کے شوہر نے اسے غصے میں طلاق دے دیا۔ میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کس قسم کے لوگ ہیں؟ لوگوں کی بیٹیوں کو مذاق بنایا ہوا ہے؟ پہلے غصے میں طلاق دے دی جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ حلالہ کروانا ہے۔ حلالہ مرد کے لیے سزا ہوتی ہے، لیکن عورت کے لیے بھی کسی سزا سے کم نہیں ہوتا۔ اس بیچارے پر کیا گزرے گی؟ مجھے اب اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اچھی تھی، گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کرتی تھی اور میرے لیے چائے بھی روز بنایا کرتی تھی۔ روز اس کو پتا ہوتا تھا کہ اس ٹائم پر میں چائے پیتی ہوں، تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آتی تھی۔ میری ساس کو تو کبھی میرا احساس ہوا نہیں تھا، اس کی نسبت وہ بہت اچھی تھی، کم سے کم میرا احساس تو کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ کمرے میں بیٹھی تھی، جب میں نے کہا کہ اس کی شادی اس شخص سے کیوں کروا رہے ہیں، کسی اور سے کیوں نہیں کرواتے، تو میرے شوہر نے کہا پاگل ہو گئی ہو، کسی اور سے کروائیں گے تو بھی ایک ہی بات ہے، کم از کم یہ اس کا اپنا شوہر تو ہے۔ میں نے کہا اپنے شوہر نہیں ہے، طلاق دے چکا ہے اس کو۔ اس نے کہا تم نہیں سمجھتی ہو، اس کے ابھی بچے نہیں ہیں جیسے تمہارے نہیں، ایسی عورتوں کو دوبارہ کوئی بھی اپنی بیوی بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے تانا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا تمہیں ہر وقت کیوں بری لگنے لگی جاتی ہے؟ میں تانا نہیں دے رہا، ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ اب کسی اور سے شادی کرے گی تو اس کا یہی مطالبہ ہوگا کہ بچے تو پیدا نہیں ہو رہے، تو پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے گا تو کیا ہوگا؟ کم از کم اس شہر کو پتا تو ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو سکتے، پھر بھی یہ بیچارہ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اس کو بیچارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا اس نے غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس کو سزا بھی تو مل رہی ہے۔ حلالہ مرد کے لیے بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ میں نے کہا کسی انسان سے حلالہ کروا رہے ہیں؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ میرے ایک دوست ہے مولوی، اس کا کہنا ہے کہ وہ یہ کام کر دیں گے، وہ گھر آنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ عورتوں سے دور رہتا ہے، ویسے بھی اس کے ساتھ تم سب لوگوں کا پردہ ہے، وہ بس مسجد میں بیٹھے گا اور گھر میں بیٹھے گی اور نکاح کی رسم کروا دیں گے، اور یہ ہمارے ہی گھر میں رہے گی کیونکہ اس کا کوئی اور اپنا تو ہے نہیں اور نہ ہی کوئی گھر ہے۔ میں نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سزا صرف مرد کے لیے نہیں بلکہ عورت کے لیے بھی سزا ہی ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے کہا کوئی کیا کر سکتا ہے، کچھ ایسی باتیں اور معاملات ہیں جو بہت سخت ہیں لیکن ان کے اپنے فائدے بھی ہیں،
اور مصلحت بھی ہے، جس سے دوسری شادی کا اگر ایک بیوی سے آپ کو اولاد نہیں ہو رہی تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، کیونکہ مرد کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے، اولاد مرد کی ہی کہلاتی ہے اور وہ بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بھی بچوں کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا یہ بار بار آپ کی بات گھوم پھر کر میرے اوپر ہی کیوں آ جاتی ہے؟ اگر میں ابھی تک آپ کو اولاد نہیں دے سکی ہوں تو اس کے علاوہ میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم ہمیشہ چیزوں کو گنتی ہو۔ میں نے کہا میں چیزوں کو گنتی ہوں، میں حقیقت کی دنیا میں رہتی ہوں، اور آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ آپ نے چیزوں میں سے ایک چیز لینے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ جب میں آئی آپ کے پاس 2 سوٹ تھے، چارپائی پر آپ لوگ سوتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل دی اور آپ لوگوں نے میری زندگی بدل دی۔ میرا شوہر مسکرانے لگا، شاید میں اس کی تعریف کر رہی ہوں۔ میں نے کہا میں یہ تعریفی الفاظ میں نہیں کہا، آپ لوگوں نے میری زندگی کو بدل کر برا بنا دیا ہے، جبکہ میری پہلی زندگی بہت اچھی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا چھوڑو، تمہیں تو اپنی پڑی رہتی ہے، گھر میں ایک نکاح ہو رہا ہے، چھوٹی سی رسم ہے لیکن بہت سارے کام ہیں، تو شام کو ہوں گے، ثنا کا بھی خیال کرنا، وہ کہیں بہت زیادہ پریشان نہ ہو جائے، اس کو ہمت دیتی رہنا، تسلی دیتی رہنا۔ میں نے دیکھا تو تمہاری ساتھ اس کی کافی دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں اچھی عورت ہے، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ عورت کے ساتھ ہمیشہ مرد ہی برا کرتا ہے۔ ہم لوگ باتیں وغیرہ کر رہے تھے، میں نے اسے پوچھ رہی تھی کہ تم کوئی چیز لینی ہے تو بتا دو، اللہ ہی صحیح لیکن کسی چیز کی ضرورت تو ہو سکتی ہے نا۔ اس نے جب مجھے تھوڑی دیر باتیں کی تو کہنے لگی آپ تو بہت اچھی عورت ہے، میں نے تو آپ کے بارے میں ایسا سنا تھا جیسے آپ بری ہیں، بالکل ایسے منظر کشی کی گئی تھی کہ جیسے آپ کچھ جلاد ہے۔ میں نے کہا کس نے کی؟ تو وہ خاموش ہوگی۔ ظاہر ہے میری ساس کے کام ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے غصہ آتا ہے لیکن ہمیشہ غلط بات پر، اور غلط بات پر کسی کو غصہ نہیں آتا۔ اس نے کہا آپ بہت اچھی ہیں، آپ کبھی بھی غصہ مت کیا کریں، غصہ کرنے سے انسان کا اپنا خون ہی چلتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کسی ایسے انسان سے دوبارہ شادی کر سکتی ہو جس نے تمہیں اس قدر تنگ کیا ہو، یہاں تک کہ تمہیں طلاق دے دی اور تم اسے دوبارہ شادی کری ہو۔ اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی، پھر کون مجھ سے شادی کرے گا؟ کم از کم وہ مجھ سے شادی کرنے کو تیار تو ہے۔ میں نے کہا اگر اس نے دوبارہ سے طلاق دے دی پھر کیا کرو گی؟ پھر حلالہ کرواؤ گی؟ اس بات پر وہ خاموش ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں ایسی بات نہیں سوچنا چاہتی جس کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہیے تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ دن آ گیا جب اس کا نکاح کروانا تھا۔ لڑکے کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں وہ لڑکا ابھی تھا بھی کہ نہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کے ساتھ ہم سب کا پردہ ہے کیونکہ وہ ان کا دوست ہے، کوئی رشتہ دار نہیں، اس لیے باہر مسجد میں ہی بیٹھے گا۔ لیکن صبح صبح میں ایک منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنے لال رنگ کا جوڑا استری کر رہی تھی جو انہوں نے اپنے نکاح پر پہنا تھا اور میری شادی پر بھی پہنا تھا۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی گھر میں شادی ہے، تیاری نہ کروں؟ میں نے کہا امی شادی نہیں ہے، حلالہ ہو رہا ہے، اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اب یہاں کھڑے ہو کر اپنی تیاریاں کر رہی ہیں، لال رنگ کے جوڑے پہن رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو خوشی مناؤں گی، اس گھر میں ویسے بھی کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے، اگر کوئی بچہ ہوتا جس کے ساتھ میں بیٹھ کر کھیل سکوں، تمہارا بھی منہ ہمیشہ بنا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ میرا بیٹا بھی اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، میرا اتنا بھی دل نہیں کر سکتا کہ میں تھوڑی سی خوشی منا لوں۔ میں نے کہا خوشی وہاں منائی جاتی ہے جہاں خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ لیکن جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ثنا نے بہت ہی خوبصورت سا جوڑا بیڈ پر رکھا ہوا تھا اور وہ بھی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اتنا خوبصورت جوڑا، مجھے تو لگا تھا کہ سادہ کپڑوں میں ہی نکاح ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں وہ جس لڑکے کے ساتھ حلالہ کروا رہے ہیں نا، اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ دلہن کو اچھی طریقے سے تیار کیا جائے، حلالے کو ایسا نہ سمجھا جائے جیسے کوئی سزا ہو رہی ہے کیونکہ اس شخص کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کچھ لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو حلالہ کرنے کے نام پر لڑکی سے نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد طلاق دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ویسے تو بہت بڑی تھی اور ایسا ہو بھی سکتا تھا، میں نے ایسا پہلے بھی ہوتے سنا تھا، میرے ایک دوست کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن پھر ایسا بھی ہوا کہ میرے دوست اس شخص کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تھے جس نے اس کو طلاق دی تھی۔ اس کے شوہر نے حلالہ کروایا اور وہ عورت دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس جانے سے انکاری ہو گئی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ثنا کے لیے یہ بات بہت عجیب ہونی چاہیے تھی، وہ ڈر جاتی یا وہ کہتی کہ نہیں بھابی خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن وہ خاموش تھی۔ میں نے کہا تمہیں عجیب لگ رہا ہوگا، ایک تو تمہیں بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے، اوپر سے تمہیں اتنا سجا رہے ہیں۔ اس بات پر بھی اسے برا نہیں لگا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ اس نے کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، دراصل جب میری شادی پہلی دفعہ ہوئی تھی تو دلہن نہیں بنی تھی، ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے اور میری شادی بھی بڑے جھگڑوں کے بعد ہوئی تھی، اس لیے سوچ رہی ہوں کہ چلو اس دفعہ دلہن ہی بن جاؤں گی۔ میں نے کہا عورت واقعی ہی بہت عجیب ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں اس کی جو اس کو ملتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ عجیب طریقے سے ان کو حاصل کرتی ہے۔ جب تمہیں دلہن بننا تھا تب تمہیں دلہن نہیں بنایا گیا، اور اب تمہارا حلالہ ہو رہا ہے اور تمہیں دلہن بنایا جا رہا ہے۔ قسمت بھی بڑی عجیب چیز ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر تم تیار ہو جو، سارے معاملات دیکھ رہی تھی، گھر میں کھانا بھی بن رہا تھا، جو گواہ آنے تھے انہوں نے کھانا بھی کھا کے جانا تھا، مولوی صاحب کے لیے بھی کھانا بنانا تھا۔ میرا شوہر کچن میں آیا تو اس نے کہا اچھی لگ رہی ہو، اتنے سارے کام کریے، تمہارا بہت شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اب اس گھر میں آ گئی ہے تو ہم اس کے لیے اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ میرے شوہر نے کہا تم بری عورت نہیں ہو، تم بہت اچھی ہو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں،
محبت کی ہے تبھی تمہارے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں، بس یہ اولاد کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں، لیکن اللہ کا کرم ہوگا، ہمیں بھی جلد اولاد مل جائے گی۔ میں نے کہا کہ اللہ کرے گا، جبکہ مجھے ڈاکٹرز نے سب بتا دیا تھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہونے والی اور اولاد ہونے کے چانسز بہت زیادہ کم تھے۔ مجھے پتا تھا کہ شاید میں اپنے شوہر کے ساتھ غلط کر رہی تھی، اسے دوسری شادی نہیں کرنے دیتی تھی۔ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ تھا تو مجھے اسے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ صرف میرا شوہر ہی نہیں تھا، میرا محبوب تھا جس سے میں نے محبت کی تھی اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، میں اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ شاید زندگی میں سب لوگ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ غلط بنا دیے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے غلط بن جاتے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں جب وہ اپنے حساب سے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ایک انسان کسی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے، روز وہاں سے پیسوں میں ٹانکے لگاتا ہے، تو شاید وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے ہی کرتا ہوگا، جس کے لیے اس نے سارے حقوق پورے کرنا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو شاید اس کے پیچھے بھی کھانے والے ہزار لوگ ہوں گے۔ کوئی سخت رویہ اختیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کام فوراً کرو، تو اس لیے کیونکہ اس کام کے اوپر اس کی زندگی اور موت کے انحصار کرتی ہے۔ انسان بڑا ہی عجیب ہے، کسی حال میں بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ خیر، ان باتوں کو جھٹک کر میں آگے بڑھ گئی۔ ثنا تیار ہو گئی تھی، اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اس کے بعد وہ دستخط کروانے آئے، نکاح ہو گیا۔ ثنا کے چہرے پر نکاح ہوتے ہی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے حکم دیا ہو۔ پھر میں نے کہا وہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی ہے، وہ خود تو اٹھ کر چائے نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں پر اس کے شوہر نے تھوڑی دیر کے بعد آ جانا تھا، کیونکہ ابھی تو رات ہونے میں 2-4 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے باقی کے کام نپٹائے، سب کے معاملات تاپ دیکھے، سب کو کھانا کھلایا، کپڑے بدلے۔ رات کو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ ایک دفعہ ثنا کے کمرے میں گئی، اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ ثنا میرے کمرے میں بیٹھی تھی، میرے بستر پر بالکل کسی دلہن کی طرح۔ میں نے کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کیا وہ کمرہ پسند نہیں آیا جو تم یہاں پر آ گئی ہو؟ میں حیران تھی کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ میرا بیڈ روم ہے، یہاں پر آ کر کیوں بیٹھ گئی؟ اس نے کہا میں تو اب یہاں بیٹھوں گی کیونکہ اب یہ میری جگہ ہے۔ میں سمجھی نہیں وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ساس وہاں پر آ گئی اور میرے شوہر بھی۔ میری ساس نے کہا کہ میں تو آج بہت خوش ہوں، اس لیے تو صبح اچھے سے تیار ہو رہی تھی کیونکہ میرے اپنے بیٹے کی شادی تھی۔ ان کی امی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو ہم حیران رہ گئے۔ میرے شوہر نے کہا تم کبھی میری دوسری شادی نہ کروانے دیتی جبکہ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لی تھی، اس لیے ہم نے تم سے جھوٹ بولا۔ یہ میری بہن نہیں ہے، یہ میری بیوی ہے۔ اس کا ہلالہ نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اب یہ میری بیوی ہے اور یہ تمہاری سوتن ہے۔ میں ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی۔ مجھے ایسا لگا میرے کانوں میں کسی نے گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ میں اسی کو تیار کروا رہی تھی، اس کے سارے لوازمات پورے کر رہی تھی، سب کو کھانا کھلا رہی تھی، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ دراصل میرے اپنے شوہر کی دوسری شادی ہو رہی تھی۔ میں زمین پر ایسے گری جیسے میری ٹانگوں نے جواب دے دیا اور میرا وجود ساکت ہو گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو اپنے گھر پر تھی، اپنے باپ کے گھر پر تھی۔ میں نے سب کچھ ان کو بتایا، وہ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ تمہیں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تو تمہارے شوہر دیر سویر یہی کرے گا۔ اور واقعی یہ کر گزرا۔ میں بہت غصے میں تھی، بہت زیادہ پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اپنی ساس کو بری باتیں سنائیں، اپنے شوہر کے سامنے غصے کا اظہار کیا۔ دراصل ثنا میری ساس کی ستیلی بیٹی تھی۔ میری ساس نے شوہر کے مرنے کے بعد اپنے دیور سے نکاح کر لیا تھا۔ ثنا ان کے دیور کی بیٹی تھی، اس کے باپ نے چوری شادی کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ثنا اور میرے شوہر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ مجھ سے شادی اس نے دولت کی برفانی دیکھ کر کی تھی۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میرے شوہر کو نئی بیوی ملی تھی، پھر بھی وہ مجھے 2 دفعہ لینے کے لیے آیا، اور میرے بابا نے مجھے سمجھایا کہ اب تم چلی جاؤ کیونکہ وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ تمہیں لینے آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ ان سے وہ سب کچھ لے لیں۔ میرے بابا نے کہا میں سب کچھ لے بھی لوں تو تمہیں یہ سب کچھ نہیں دے سکتا۔ تمہارے اندر جو کمی ہے بیٹا، تم واپس چلی جاؤ۔ میں نے اپنا غرور، اپنی انا، اپنی عزت سب کچھ ایک طرف رکھا اور میں واپس چلی گئی۔ واپس گئی تو ثنا نے گھر پر قبضہ کر رکھا تھا اور ایسے پیش آ رہی تھی جیسے یہ گھر اسی کا، جبکہ یہ سب کچھ میرا تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی اور میں اپنے کاموں میں۔ 10-15 دن کے بعد میری طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے ایسی خبر سنائی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے بہت بڑی تھی اور میرا شوہر بھی میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھ رہا تھا جو رکتے ہی نہیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ نے مجھے میرے صبر کا اجر دے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے صبر کو پسند کر لیا تھا اور مجھے چاند سا بیٹا دیا، اور اب میرا شوہر میرے ساتھ پہلے سے بہتر ہے اور میری ساس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ بری طرح ہار گئی ہے۔ جبکہ ثنا کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اور میرا بیٹا 2 سال کا ہونے والا ہے۔ ثنا بھی اسی گھر میں رہتی ہے اور میں بھی۔ ہمارے کبھی کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے اور ساس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد دے دی۔ میں نے ان لوگوں کو گھر سے نہیں نکالا، نہ ہی کبھی ان کو کوئی ایسی بات کی، کیونکہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا۔
اب میں ایک ماں بن گئی ہوں، میرے اندر بھی ٹھہراؤ آ گیا ہے، میں نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا۔ میں اپنے بیٹے کو پالتی ہوں، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، اور میری ساس لوگوں کو کہتی پھرتی ہے میری دوسری بہو بانجھ ہے، اس کی ہاں بچے نہیں ہونے والے۔ یہ اس کا رویہ ثنا کے ساتھ بالکل ویسا ہو گیا جیسا پہلے میرے ساتھ تھا۔ شاید ان دونوں کے لیے یہی مکافات عمل ہے، لیکن اللہ نے مجھے اولاد دے دی اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی معاف کر دیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی، اس لیے جب کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔